آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 11واں اور سورہ یونس ہے، آیت مبارکہ ہے 62، 63 اور 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، خبردار ارے لوگو سنو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کا نام نامی، ان کا نام مبارک ہے خواجہ غریب نواز، سلطان الہند اور بر صغیر کا نور بھی کہہ سکتے ہیں انہیں۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے جن مقبول بندوں نے دین اسلام کی نمایاں خدمات انجام دیں ان میں حضرت خواجہ غریب نواز، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بڑا نمایاں چلا آیا۔ اس بر صغیر میں اسلام کا نور جن بزرگان دین کے صدقے میں پھیلا ان میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد خواجہ غریب نواز ہی تو ہے جن کا نام آتا ہے۔ خواجہ غریب نواز بر صغیر میں اجمیر کے مقام پر بیٹھ کر اللہ کی آواز اس وقت بلند کی جب ہر طرف کفر اور شرک پھیلا ہوا تھا، لوگ بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے تھے، تو سلطان الہند نے اس جگہ بیٹھ کر انہی کی زبان میں ان کو آسان طریقے سے سمجھایا، محفل سما برپا کی اور لوگوں کو انہی کی زبان میں جیسا وہ چاہتے تھے ایسا ایک پیغام پہنچایا اسلام کا کہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے سننے کے لیے کہ کیا کلام ہے، کیا بات ہے، کتنا دلوں میں اتر جاتا تھا ان کا کلام۔ انہوں نے اپنے علم اور اپنی بصیرت اور اپنی پاکیزگی اور بلندی کردار کی بدولت کروڑوں انسانوں کو اسلام سے شناسا کیا۔ یہی تو خواجہ علی ہیں کہ جو دوبارہ کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ ہاں، انہوں نے یعنی فکر کی تعلیم دی، دلوں اور نگاہوں کو پاکیزگی سے انہوں نے قرآن مجید کی ایسی تعلیم دی کہ جو دلوں میں اترتی چلی گئی۔ درویشی کی جب تلقین کی تو بوریا نشینوں کو بے نیازی کی کیفیتوں سے آشنا کر دیا۔ ہاں، انہوں نے اسلام سکھایا تو رہتی دنیا تک ان کے لیے حق کا پرچم بلند کر دیا۔ حضور خواجہ غریب نواز 6 صدی ہجری میں سیستان کے علاقے میں ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب 15واں سلسلے میں حضرت امام عالی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ ہاں، آپ کا نام تو حسن ہے مگر لقب آپ کا معین الدین ہے۔ ہاں، سلسلہ طریقہ چشتیہ اس طرح سے ہے کہ عطائے رسول کہلائے سلسلہ۔ آپ کے مرشد جو تھے انہوں نے آپ کو پیش کیا، عثمان ہارونی تھا ان کا نام، وہ حج کے لیے لے گئے، وہاں جا کے دعا کی تو ایک ایسی ساعت کرم آئی کہ ندا آئی کہ ہارونی بولو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو انہوں نے اس وقت اپنے مرید کو یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کو یاد رکھا، اس بارگاہ الہی میں عرض کیا میں اپنے مقبول بندوں میں جو خاص نعمتیں تو نے عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ، سب کی سب ملا کے میرے معین الدین کو دے دے۔ اور وہاں آواز آئی، استدعا قبول ہوئی۔ خواجہ عثمان ہارونی جب آگے گئے، مدینہ شریف گئے، ساتھ تمام حالانکہ اور مریدین بھی تھے، مگر انہوں نے جا کے عرض کی مسجد نبوی میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا معین الدین حاضر ہے، میں آپ کی بارگاہ میں انہیں پیش کرتا ہوں۔ تو ندا آئی، ہم نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ اسی طرح معین الدین کا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کر دیا ان کا ہاتھ کہ یہ میرا معین الدین ایسے قبول۔ اسی دن سے آپ کو خواجہ غریب نواز کو عطائے رسول کا لقب مل گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز بہت چھوٹی سی عمر میں قرآن مجید حفظ کر چکے تھے اور ابتدائی دور ہی میں کتابیں پڑھیں۔ ابھی 12 سال ہی کے تو تھے تو ان کا والد گرامی کا وصال ہو گیا، ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی، مگر آپ نے تعلیم نہیں چھوڑی، تعلیم جاری رکھی اور اپنے وقت کے لائق استادوں سے تمام علوم میں کمال حاصل کیا۔ اسی اثنا میں
آپ کو ابراہیم قندوزی نام کے ایک کامل بزرگ ہستی ملے، انہوں نے بھی آپ کی بڑی تربیت کی، اور خاص طور پہ اس خواجہ عثمان ہارونی تھے، انہوں نے ہر وقت اپنے ساتھ رکھا اور ہر نعمت سے سرفراز فرمایا۔ جب آپ ان سے رخصت ہوئے تو پھر آپ بغداد شریف چلے گئے، وہاں بغداد شریف جا کر آپ کئی برس مقیم رہے اور وہاں دین کی تبلیغ، تعلیم و تلقین کے انوار پھیلاتے رہے۔ ان کے مریدان جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی انہیں بغداد شریف میں ہی ملے، ہاں، اور اس کے وہاں سے نکل کے پھر آپ ادھر لاہور شہر جیسے اسی طرح سے آپ وہاں بھی تشریف لائے، لاہور میں آ کے آپ نے چلہ کاٹا، پھر یہاں سے لاہور سے رخصت ہو گئے، ملتان گئے، ملتان بہت عرصہ رہے، ہاں، پھر تشریف لائے لاہور، عرصہ قیام کے بعد پھر 561 ہجری میں اجمیر شریف پہنچے۔ آپ کی چلہ گاہ لاہور میں موجود ہے، اور اجمیر جب آپ پہنچے تو کفار کی تہذیبی، علمی، تنظیمی اور سیاسی کا مرکز تھا یہ جو اجمیر شریف تھا۔ آپ نے نماز کا باقاعدگی سے لوگوں کو تربیت دینی شروع کی، لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا انہی کی زبان میں، ہاں، جھوٹ سے آپ نے ہمیشہ منع کیا، شرک کی تعلیم سے بچایا لوگوں کو، آپ نے شرک سے یعنی لوگوں کو روکا، ہاں، بہت ساری۔ دلی اور اجمیر کے حاکم رائے پتھورا نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ آپ کے بیعت ہو رہے ہیں اور خواجہ غریب نواز سے مل کر اسلام کے شدائی بنتے جاتے ہیں، لاکھوں لوگ بیعت ہو گئے، تو اس نے پھر سخت مخالفت شروع کر دی، جادوگروں نے جادوگری شروع کر دی، اور ایک جادوگر نے اتنا بڑا حملہ کیا کہ آپ بیٹھے ذکر خداوندی کر رہے تھے کہ اوپر سے اس نے جادو کے ذریعے پہاڑ کا ٹکڑا پھینکا، وہ آ رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اے غریب نواز، اے خواجہ معین الدین چشتی، دیکھیں وہ اوپر سے پہاڑ کا ٹکڑا آپ کے اوپر گر رہا ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اگر اے پہاڑ کے ٹکڑے، اگر اللہ نے تجھے بھیجا تو سر حاضر ہے معین الدین کا، اور اگر تجھے جادو نے بھیجا تو یہ وہیں رک جا۔ تو آج تک وہ پہاڑ کا ٹکڑا وہیں رکا ہوا ہے۔ یہ کرامات، کتنی بڑی کرامات ہیں۔ آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے اتنا آپ کے اندر جذبہ تھا کہ ایک ہندو آپ کے بارگاہ میں تشریف لایا اور اس نے کہا کہ میری زمین پہ قبضہ ہو گیا، مجھے انصاف دلا دیجئے۔ آپ اجمیر شریف سے پیدل اس کے ساتھ چل پڑے، اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے خلیفہ تھے، اور وہ وہاں کے بادشاہ کے ساتھ ان کے بیعت تھا، وہاں کا بادشاہ ان کا، تو انہوں نے آ کے کہا تم بادشاہ سے کہو کہ وہ اس کی زمین واپس دلائے، یہ حقدار ہے۔ ہاں، تو انہوں نے کہا حضور آپ ایک ہندو کے ساتھ اتنے 100 میل کا سفر کر کے یہاں آئے؟ آپ نے فرمایا میں ہندو کے ساتھ نہیں آیا، میں سائل کے ساتھ آیا ہوں، جو مصیبت زدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، میں کب کسی کے ساتھ آیا ہوں، میں تو اپنے اللہ کے ساتھ آیا ہوں۔ کافروں نے اور مشرکوں نے بڑی سازشیں کی، خواجہ غریب نواز کے لیے رکاوٹیں پیدا کی کہ دین مبین کے لیے جو کام کر رہے تھے کہ وہ نہ پھیلے، مگر ہوا کیا، وہ سب پیچھے رہ گئیں اور ناکام رہیں، اور خواجہ حضور اپنی تعلیم، اپنے اخلاص اور اپنے کمال کی بدولت ہزاروں لاکھوں دلوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شناسا کرتے چلے گئے۔ ہاں، تو اسی لیے آپ خواجہ لا مقام و قدس مقام، آسماں آستاں معین الدین ہیں۔ اس طرح سے خواجہ قطب عالم نے عرض کی حضور اس کا حق ضرور دلوا کے رہوں گا، اور اس طرح انہوں نے دلوا دیا حق جب آپ ان کے ساتھ گئے۔ شریعت کی سختی سے اتباع، ہر کام میں اللہ کے لیے اخلاص ذاتی، لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں لگایا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بھی انہیں ملتا تھا، جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، اسے اللہ سے ملا دیتے تھے۔ نماز کا سختی سے پابند، بلکہ سجدوں کی آپ نے فصل کاشت کروائی برِ صغیر میں۔ ہاں، اگر برِ صغیر میں آج لوگ اسلام میں لائے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس میں ان بزرگان دین کا بہت ہاتھ ہے۔ ہاں، یہ حالت تھی، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا بہت خیال رکھتے تھے، دل میں بڑی نرمی تھی۔ ہاں، اور رات کو درود و سلام اور قیام فرماتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور دن بھر لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ہندو آیا، آپ سفر پر جا رہے تھے، پیدل ہی چل رہے تھے، تو ساتھی بھی ساتھ تھے، مرید وغیرہ، تو وہ ایک ہندو نے آ کے، اور رمضان کا مہینہ تھا، ایک ہندو نے آ کے اپنی جیب سے روٹی نکالی ڈب سے، اور روٹی آپ کو پیش کی، حالانکہ آپ کا روزہ تھا، آپ نے اس کی روٹی اس نے دی، آپ نے روٹی کھا لی۔ مریدوں نے کہا حضور آپ نے یہ کیا کیا؟
یہ تو آپ نے اپنا روزہ توڑ لیا، آپ کو تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرمایا اگر میں روزے تو رکھ لوں گا 60 اس ایک روزے کے بدلے میں، مگر میں نہ کھاتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ خواجہ غریب نواز کا مقام کیا ہے کہ انہوں نے اس کو غریب آدمی کا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا، ہاں روزہ توڑ لیا اپنا اور 60 روزے اس کے بدلے میں رکھے۔ یہ ہے وہ خواجہ۔ تو میرے سرکار، میرے پیر و مرشد سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں اپنا کلام اس طرح سے کچھ پیش کرتے ہیں، تو میں انہی کا کلام پیش کر سکتا ہوں۔ میں تو خود کسی قابل نہیں ہوں۔ میں تو صدا سے خواجہ کی کہائی آئی رے، میں تو صدا سے خواجہ کی کہائی آئی رے، کہائی آئی رے، کہائی آئی رے، میں تو صدا سے خواجہ کی کہائی آئی رے، مورے من کے دیس کے راجا خواجہ، باجا تورے نام کا باجا خواجہ، مورے غریب نواجا خواجہ، مورے غریب نواجا خواجہ، تورے ناؤں سے نگریہ بسائی آئی رے، میں تو صدا سے خواجہ کی کہلائی آئی رے، کہائی آئی رے، کہائی آئی رے، میں تو صدا سے آتما میری داس تمہاری، موری تپسیا آس تمہاری، مجھ میں خوشبو باس تمہاری، مجھ میں خوشبو باس تمہاری، سر پہ توری چنریا سجائی آئی رے، سر پہ توری چنریا سجائی آئی رے، میں تو صدا سے خواجہ کی کہائی آئی رے۔ بابا عرفانی ارشاد فرماتے ہیں چپ چپ گم سم تورے دوارے، چپ چپ گم سم تورے دوارے، کچھ بیتی تھی پاس تمہارے، کاج مورے سارے تم نے سنوارے، کاج مورے سارے تم نے سنوارے، تمرے چرنوں سے دنیا لگائی آئی رے، میں تو صدا سے خواجہ کی کہائی آئی رے، کہائی آئی رے، کہائی آئی رے، میں تو صدا سے نہ میں مندہ نہ میں روگی، میں عرفانی خواجہ کا جوگی۔ بابا عرفانی فرماتے ہیں نہ میں مندہ نہ میں روگی، میں عرفانی خواجہ کا جوگی، رحم ملا ہے رحمت ہوگی، رحم ملا ہے رحمت ہوگی، میں تو چشت کی جوت جگائی آئی رے، میں تو صدا سے خواجہ کی کہائی آئی رے، کہائی آئی رے، کہائی آئی رے، میں تو صدا سے خواجہ کی کہائی آئی رے۔ اور آپ ہی کا خواجہ غریب نواز کا شعر مبارک ہے الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، خواجہ غریب نواز اس کائنات میں آفتاب حق بن کر نمودار ہوئے اور ہر ذرے کو نور ازل سے آشنا کیا۔ یہ ہے میرے خواجہ غریب نواز، اور یہ جو شعر مبارک ہے صدیوں سے آج بھی ہر لب پر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔